حضرت حلیمہ سعدیہ کی سہیلیوں نے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی ہمجولیوں نے دیکھا کہ اتنی تیز رفتار اونٹنی پر حلیمہ سوار ہے تو کہنے لگی کہ حلیمہ آخر اتنی بھی کیا جلدی ہے، ذرا ٹھہرو تو صحیح، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی آئے تھے، آتے وقت ہم بار بار ٹھہر ٹھہر کر تمہارا انتظار کیا کرتے تھے، آتے وقت ہم رک رک کر نکڑ پر ٹھہر کر تمہارا انتظار کیا کرتے تھے، اب دیکھو تم کتنی جلدی کر رہی ہو، کتنی جلدی مچا رہی ہو، ہمیں پیچھے چھوڑے جا رہی ہو، ہمیں کنارہ کیے جا رہی ہو، اے حلیمہ ذرا ٹھہرو، آخر تم نے یہ سواری کیوں بدل دی؟ کیا تم نے سواری بدل دی؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا اے لوگوں، میری سہیلیوں، میری ہمجولیوں، سنو، میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ آتے وقت اونٹنے کی نکیل حارث کے ہاتھ میں تھی اور آپ جاتے وقت اونٹنے کی نکیل محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی قدر و محبان اسلام، گزشتہ 9 نشست آپ کے سامنے پیش کی ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شجرہ نسب اور آپ کی ولادت اور آپ کا اسم مبارک کے اوپر تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نہایت ہی متبرک و منور و بابرکت و سعادت ہے۔ جس قدر آپ کی ذات بابرکت ہے ایسی آپ کی ولادت بھی بابرکت، آپ کا شجرہ نسب بھی بابرکت، آپ کا نام بھی بابرکت، آپ کا بچپن بھی بابرکت، بارونق ہے، باعظمت۔ آج کی اس اہم نشست میں سامعین آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شیر خواری کا زمانہ پیش کیا جائے گا، جو جس زمانے میں حضور پاک نے دودھ نوش فرمایا ہے، دودھ پینے کا جو وقت ہوتا ہے اسی کو شیر خوار کہا جاتا ہے، شیر خوار کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ لہذا آج کی اس اہم نشست میں جو آپ کے سامنے آج یہ 10واں نشست ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ حالات بیان کیے جائیں گے۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اماں آمنہ نے سب سے پہلے آپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد حضرت صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ تیسری وہ خاتون ہے جو حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانی جاتی ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا۔ شرفاء عرب کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شہر سے علیحدہ، شہر سے دور، قریہ میں، بستی میں، ایک دیہات میں اپنے بچوں کی نشو و نما کے لیے بھیجا کرتے تھے، دودھ پلانے والی خاتون کے حوالے کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال بھی قبائل عرب سے کچھ خاتون آتی ہیں، کچھ عورتیں آتی ہیں جو مکہ المکرمہ میں مشرف و معظم گھرانے ہیں، کھاتے پیتے جو گھرانے ہیں، جن کو اللہ نے سرمایہ دیا ہے، پونجی دیا ہے، وہ اپنے بچوں کی نشو و نما، بچے کی پرورش دیہات علاقوں میں کرانا چاہتے ہیں، شہر سے دور کرانا چاہتے ہیں تاکہ بچے جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہو اور لسانی اعتبار سے بھی مضبوط ہو، اس کی زبان میں فصاحت و بلاغت آ جاوے۔ دیہات والوں کی زبان بڑی اچھی ہوا کرتی تھی، بڑی مٹھاس زبان ہوا کرتی تھی، اسی لیے شرفاء عرب کہ یہاں دستور یہ تھا بچوں کی ولادت کے بعد انہیں دیہات کے علاقوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہاں بچوں کی نشو و نما ہو سکے، بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے، بچوں کی صحیح جسمانی مضبوطی ہو سکے۔ اسی لیے بچوں کو قبائل عرب میں بھیج دیا کرتے تھے، اطراف عرب میں بھیج دیا کرتے تھے، دور شہر مکہ سے دور بھیج دیا کرتے تھے۔ جس سال حضور پاک
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं, उस साल भी कबाइल आर्म से कुछ खातून एक काफिला की शक्ल में, एक गिरोह की शक्ल में, एक जमात की शक्ल में उस मक्कतुल मुकर्रमा आती है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा वो खातून है, हजरत हलीमा सादिया वो खातून है। याद रखिए मेरी इस बात को कि आप जिस सवारी पर सवार होकर आते हैं, जिस ऊँटनी पर सवार होकर आते हैं, वो ऊँटनी निहायत कमजोर है, वो ऊँटनी निहायत लागर है, वो ऊँटनी निहायत मरियल है, वो ऊँटनी उस ऊँटनी को ज्यादा दमखम नहीं है। अब बार बार जिस वक्त मक्का जाने का वक्त है, मक्का पहुंचने का वक्त है, अपने मुल्क से, अपने अतराफ से, अपने तरफ से, अपने ओर से जब मक्का में दाखिल होने का वक्त है, ये देहात से लेकर मक्का तक का जो सफर है काफी दूरी का सफर है। इस सफर में हजरत हलीमा फरमाती है कि मैं बार बार अपने काफिला से पीछे रह जाती थी, बार बार अपने काफिला से दूर रह जाती थी, बार बार अपने काफिला से बिछड़ जाती थी, बार बार अपने काफिला से दूर हो जाती थी, अलहदा हो जाती थी। मेरी सहेलियां, मेरी हमजोलियां, मेरी साथन आगे निकल कर मेरा इंतजार क्या करती थी। मेरी ऊँटनी इतनी कमजोर थी, मेरी ऊँटनी इतनी लागर थी, मेरी ऊँटनी इतनी बेबस थी कि काफिला के साथ भी नहीं चल पाती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस साल आपकी विलादत होती है, मक्का से कबाइल अरब से बहुत सारी औरतें दाखिल होती हैं, शहर मक्का में दाखिल होती हैं और दाखिल होकर दरबार मुस्तफ़ा पर भी जाती हैं। दरबार मुस्तफ़ा पर जाने के बाद उन्हें ये इल्म होता है कि मोहम्मद के वालिद दुनिया में नहीं है, अब्दुल्ला दुनिया में नहीं रहे। वो लोग मायूस होकर ये समझकर लौट जाते हैं, वापस हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं कि मुझे इस दर से क्या मिलेगा, मुझे इस घर से क्या मिलेगा, मुझे इस चौखट से क्या मिलेगा, मुझे इस दरवाजे से क्या मिलेगा। चूंकि इस बच्चे का वालिद नहीं है, इस बच्चे का देखभाल करने वाला नहीं है, इस बच्चे की सही तरबियत करने वाला नहीं है, इस बच्चे पर पैसा खर्च करने वाला नहीं है, वालिद का साया सर से उठ चुका है, ये यतीम नहीं बल्कि दुर्र यतीम पैदा हुआ। कबाइल अरब से जो खातून बच्चा को लेने के लिए उजरत के तौर पर शहर मक्का में दाखिल हुई थी, 3-4 खातून ऐसी थी जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखने दरवाजे पर गई, लेकिन अल्लाह ने उनकी किस्मत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की परवरिश नहीं रखी। वो लोग माल के लालच में, दौलत के हिस्स में, दुनिया की लालच में, पैसे की वजह से, दिरहम और दीनार की बदौलत उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया, अपने साथ नहीं ले गई। इसमें भी अल्लाह की हिकमत और मसलहत। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि मैं सबसे बाद में शहर मक्का पहुंचती हूँ। मुझे पहुंच कर मुझे मालूम ये होता है कि तमाम खाते पीते घरानों से औरतों ने, खातूनों ने जो कबाइल अरब से आई थी, तमाम घरों से बच्चे ले चुकी हैं। सिर्फ एक बच्चा है जिसका नाम मोहम्मद है, एक बच्चा है जिसके वालिद दुनिया में हयात से नहीं रहे, एक बच्चा है सरदार मक्का का पोता है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अबू तालिब का भतीजा है जिसको अभी तक किसी ने नहीं लिया, इसके अलावा और कोई बच्चा भी नहीं। हजरत हलीमा फरमाती कि इस हालत में थी कि खाली हाथ लौटना भी मुनासिब नहीं था, लिहाजा उन्होंने अपने शौहर से मशवरा किया। उनके शौहर का नाम हारिस है। हारिस से मशवरा किया कि खाली हाथ लौटना किसी तरीके से मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम लोग कहतसाली में मुब्तला है, हम लोग बेकसी और बेबसी में मुब्तला है। अगर इस बच्चा को ले लेते हैं, यतीम है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से भरोसा करके लेते हैं, अल्लाह इन्हीं की बरकत से, अल्लाह इन्हीं की तुफैल में, अल्लाह इस यतीम के सदक़े में हमारे लिए, हमारी दुनिया, हमारे लिए दुनिया को खोल दे और हमारी तमाम परेशानियां, दिक्कतें दूर हो जाएं। हजरत हलीमा फरमाती हैं, जब हम अपने घर से रवाना हुए थे तो हमारी ऊँटनी इतनी कमजोर थी कि आधा शेर और पौन शेर भी दूध नहीं दे पाती थी कि हम उसे दूध पीकर खुद शेर हो सके या अपने शौहर को शेर कर सके, शिकम शेर कर सके, या अपने दूध पीते बच्चे को ऊँटनी का दूध पिला सके। हजरत हलीमा फरमाती हैं, अपने शौहर से मशवरा के बाद
میں دربار مصطفیٰ پر جاتی ہوں اور جا کر اما آمنہ سے درخواست کرتی ہوں، اپیل کرتی ہوں، جگر تھام کر کہتی ہوں کہ کوئی بچہ ہے تو مجھے دے دیجئے۔ اما آمنہ کہتی ہے بچہ تو ہے لیکن تم لوگ ہی نہیں، بچہ تو ہے تم لے جانے والی نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ یتیم ہے۔ بہت سی عورتوں نے یتیم جان کر، بے کس جان کر، بے سہارا جان کر اس بچے کو چھوڑ دیا ہے کہ اس دروازے سے کیا ملے گا، اس چوکٹ سے کیا ملے گا، جب اس بچے کا والد ہی دنیا میں نہیں، یہ بچہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم پیدا ہو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اتنا سن کر میرا دل بھی دکھنے کو آیا اور اما آمنہ کی آنکھوں میں تو آنسو کی موتیاں لڑی، لہر بہنے لگ گئی، ساون بادوں کی طرح برس پڑی۔ اما آمنہ کا جگر پھٹ جاتا ہے، اما آمنہ رونے لگ جاتی ہے، اما آمنہ اپنے اللہ کو پکارنے لگ جاتی ہے کہ بار الہ تو نے چاند سا مکڑا دیا، بار الہ تو نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا، بار الہ اس کے لیے صحیح تربیت کا انتظام فرما دے، بار الہ صحیح تربیت صحیح پرورش کا انتظام فرما دے۔ غیب سے آواز آتی ہے آمنہ فکر نہ کر، جو عورتیں آئی تھی تیرے دہلیز پر، جو دوسری عورتیں تیرے چوکٹ تک آئی تھی، جو تیسری عورتیں تیرے دروازے تک آئی تھی، وہ لے نہ سکی بلکہ میں نے اسے دینا نہ چاہا۔ اے آمنہ صبر کر، اے آمنہ انتظار کر، اے آمنہ حلیمہ کے حوالے کر دے۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ ان خاتون کی آغوش میں میرا محبوب نہ جائے، ان خاتون کی آغوش میں میرا لفظ میرا پیارا حبیب نہ جائے، میرا پیغمبر نہ جائے۔ اے آمنہ اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنے دل کی ٹھنڈک کو، اپنی آنکھ کی ٹھنڈک کو حلیمہ کے حوالے کر دے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اما آمنہ یہ کہہ کر رونے لگ جاتی ہے کہ اس بچے کو بہت سی عورتیں دیکھ کر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اما آمنہ رونے لگتی ہے۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں اما آمنہ سے کہتی ہوں کہ ذرا مجھے بچہ تو دکھاؤ، وہ بچہ کتنا بڑا ہے، وہ بچہ کیسا ہے۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ آمنہ میرا ہاتھ پکڑ کر پیار کے ساتھ اس دروازے میں لے جاتی ہے، اس گھر میں لے جاتی ہے، اس کوٹھری میں لے جاتی ہے، اس بیت میں لے جاتی ہے، اس منزل میں لے جاتی ہے، اس حجرے میں لے جاتی ہے، اس روم میں لے جاتی ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اما آمنہ میرے ہاتھ کو پکڑ کر اس روم میں لے گئی جس میں محمد رسول اللہ آرام فرما رہے تھے۔ جیسے میں نے اندر قدم رکھا اتنی زبردست خوشبو آئی، ایسی خوشبو آئی کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، جنت کے دریچے کھل گئے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں۔ جب میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ کو دیکھا، آپ کا دیدار کیا، تو بے ساختہ میں یہ پکار اٹھی کہ آج تک میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے نہیں دیکھا، آج تک اتنا خوبصورت بچہ میں نے میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں اتنے سارے شہروں میں سفر کرتی ہوں، اتنے سارے گاؤں میں جاتی ہوں، ایسا بچہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ ندائے غیب آئی کہ حلیمہ تو اس جیسا بچہ پہلے کیسے دیکھ لیتی کہ رب کعبہ نے ایسا شاہکار بنایا ہی نہیں۔ اس سانچے کو توڑ ڈالا، اس سانچے کو توڑ ڈالا جس میں اس صورت کو ڈالا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھ کر حلیمہ سعدیہ فوراً تیار ہو جاتی ہیں، گود میں لے لیتی ہیں۔ ان کے سینے پر حضور پاک آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے سینے پر یوں ہاتھ ملا کہ آپ نے تبسم کے ساتھ آنکھیں کھولی، مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں کھولی کہ حضرت محمد رسول اللہ کی آنکھیں کھلنا اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کا آنا کہ میرے لیے دنیا ہی بدل گئی، میں تو تمام چیز کو بھول گئی
گئی، فقر و فاقہ کو بھول گئی، تنگ دستی کو بھول گئی، تمام چیزوں کو بھول کر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لپٹ کر گود میں لے لیتی ہوں اور ایک جگہ مقام پر بیٹھ کر اوڑھنی سے ڈھانپ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلانے لگتی ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی میرے دائیں پستان میں، دائیں چھاتی میں اپنا ہونٹ لگایا، اپنا لب لگایا، میری چھاتیاں سوکھ گئی تھی، میری چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ میں اپنے بچوں کو پلا سکتی تھی، لیکن جیسے محمد رسول اللہ نے میری چھاتیوں میں اپنا لب لگایا، ہونٹ لگایا، دودھ چوسنا شروع کیا کہ میری دونوں چھاتیاں بھر گئیں۔ میں نے شیر ہو کر دودھ پلایا اور ادھر سے دائیں چھاتی سے چھوڑا کر جب بائیں چھاتی میں لگانا چاہتی ہوں، دودھ پلانا چاہتی ہوں، میری بہت کوشش کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بائیں چھاتی سے منہ نہیں لگا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ محمد رسول اللہ کو گود میں لے کر اپنے شوہر کے ساتھ اپنے خیمہ میں آ جاتی ہوں، کئی روز قیام کرتی ہیں۔ اس 3-4 دن کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بہت سارے تجربات کیے، مشاہدات کیے، انوارات دیکھے، برکات دیکھے، تبدیلیاں دیکھی، بہت ساری زندگی میں تبدیلیاں ہو گئی۔ وہ اونٹنی جس کے تھنوں میں دودھ ایک سیر آدھا سیر نہیں ہوتا تھا، جس اونٹنی کا دودھ نکالنے کے لیے میرا شوہر حارث جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میری اونٹنی کا تھن دودھ سے ایک دم سرابور ہے، بھرا ہوا ہے، پر ہے، اتنا دودھ ہوتا ہے کہ میں نے پیا، میرے شوہر نے پیا، میرے آل و اولاد نے پیا اور تمام خیمے والوں کو میں نے دودھ پلایا۔ میرے مسلمان بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ برکت ہے، آپ کی طفیل میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کی تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ 3-4 روز یہاں پر قیام کرتی ہوں، عجیب و غریب کرشمہ دیکھتی ہوں، عجیب و غریب تبدیلیاں دیکھتی ہوں، عجیب و غریب انوکھے کام دیکھ رہے، معجزات دیکھ رہی ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سے اس خیمے میں آیا ہے، جب سے میری گود میں آیا ہے، میری زندگی میں بہار آ گئی، میری زندگی اجڑی ہوئی تھی، میرا چمن اجڑ چکا تھا، ہمارے چمن میں بہار پیدا ہو گیا۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اب 3 روز قیام کرنے کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اب یہاں سے روانہ ہونا چاہتی ہیں، نکلنا چاہتی ہیں۔ میرے اس جملے کو یاد رکھیے کہ جب آ رہی تھی تو بار بار قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی، پیچھے چھوٹ جاتی تھی، قافلہ سے بچھڑ جاتی تھی، لیکن اب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت دیکھیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں حلیمہ محمد کو اپنی گود میں لے کر اونٹنی پر سوار ہوتی ہوں، میرے آگے میرا شوہر حارث ہے جس نے اونٹنی کا نکیل پکڑ رکھا ہے۔ 1000 کوشش کے بعد وہ اونٹنی کھڑی نہیں ہوتی، وہ اونٹنی چلتی نہیں ہے، 1000 کوشش کی گئی۔ اس کے بعد میرے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ جس کو آگے رکھنا چاہیے تھا اس کو تو نے حارث کے پیچھے بیٹھا رکھا ہے، ساری دنیا جس کے پیچھے چلے گی اس کو تو نے پیچھے بیٹھا رکھا ہے۔ اے حلیمہ، اس محمد کو حارث کی گود میں دے، اونٹنی کی نکیل حارث کے ہاتھ میں تھما دے، دیکھ اونٹنی کیسے چلتی ہے، آواز آتی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے شوہر حارث کی گود میں دے دیتی ہوں۔ اونٹنی فوراً کھڑی ہوتی ہے اور اپنے سفر پر جانے کی بجائے مکہ کی گلیوں میں چکر لگایا، 7 چکر لگائے، طواف کیے، کعبۃ اللہ کے پاس جا کر
3 سجدے کیے، اس کے بعد وہاں سے اونٹنی روانہ ہوتی ہے۔ اور حضرت حلیمہ کی سہیلیاں، حضرت حلیمہ کی ہمجولیاں، حضرت حلیمہ کی ساتھن وغیرہ پہلے نکل چکی تھی، کافی دیر پہلے سفر کر چکی تھی۔ اب اللہ نے اس اونٹنی کے اندر ایسا بدلاؤ لایا، ایسی طاقت دی کہ دھول اڑاتی ہوئی تمام لشکروں کو، تمام قافلہ والوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے گزر رہی ہے، آگے نکل رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سہیلیوں نے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی ہمجولیوں نے دیکھا کہ اتنی تیز رفتار اونٹنی پر حلیمہ سوار ہے، تو کہنے لگی کہ حلیمہ آخر اتنی بھی کیا جلدی ہے، ذرا ٹھہرو تو صحیح، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی آئے تھے، آتے وقت ہم بار بار ٹھہر ٹھہر کر تمہارا انتظار کیا کرتے تھے، آتے وقت ہم رک رک کر نکڑ پر ٹھہر کر تمہارا انتظار کیا کرتے تھے، اب دیکھو تم کتنی جلدی کر رہی ہو، کتنی جلدی مچا رہی ہو، ہمیں پیچھے چھوڑے جا رہی ہو، ہمیں کنارہ کیے جا رہی ہو، اے حلیمہ ذرا ٹھہرو، آخر تم نے یہ سواری کیوں بدل دی؟ کیا تم نے سواری بدل دی؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا، اے لوگوں، میری سہیلیوں، میری ہمجولیوں، سنو، میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ آتے وقت اونٹنی کی نکیل حارث کے ہاتھ میں تھی، اور آپ جاتے وقت اونٹنی کی نکیل محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اونٹنی کے اندر یہ بدلاؤ، یہ تبدیلیاں، یہ طاقت، یہ قوت آ گئی کہ تمام قافلہ والوں کو پیچھے چھوڑ کر حضرت حلیمہ کی اونٹنی دھول اڑاتی ہوئی آگے نکل جاتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 سال دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس 2 سال کے اندر کبھی بھی آپ نے بائیں پستان سے دودھ نہیں پیا، ایک ہی پستان سے آپ نے دودھ پیا، ایک ہی چھاتی سے آپ نے دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میری 1000 کوششوں کے باوجود پورے 2 سال میں محمد رسول اللہ نے کبھی بائیں طرف منہ نہیں لگایا، ہونٹ نہیں لگایا۔ جب کچھ تجربات دیکھے، مشاہدات دیکھے، برکات دیکھے، انوارات دیکھے، حلیمہ فرماتی ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں، اس بچے نے دنیا میں آتے ہی عدل و انصاف کا وہ پیغام دیا، عدل و انصاف کی وہ مثال پیش کی، عدل و انصاف کا وہ سبق دیا کہ قیامت کی صبح تک کوئی ایسا عدل و انصاف کا پیغام نہیں دے سکتا، ایسا سبق نہیں دے سکتا، ایسی تعلیم نہیں دے سکتا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اسی وقت سوج دے دیا تھا کہ تمہارا رضائی بھائی بھی ہے، دائیں پستان سے تم دودھ پیو اور بائیں پستان سے تمہارا رضائی بھائی حلیمہ کا جو اپنا بیٹا ہے وہ بھی دودھ پیے۔ ایسی مثال دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔